إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ہے۔ اس کتاب کے رائٹر شیخ صالح شامی نے اس کتاب کو کئی حصوں میں تقسیم کیا ہے، کئی مقاصد میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا مقصد وہ ہے جس کا تعلق عقیدے سے ہے، اور پھر اس مقصد میں کئی کتب ہیں۔ ایک کتاب کتاب الاسلام والایمان، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ کتاب الایمان بالیوم الآخر، یہ دوسری کتاب ہے، اور اس کتاب میں کئی فصلیں ہیں۔ ان فصلوں میں سے پہلی فصل ہے اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیاں، قیامت کی علامات، اور اس فصل میں کئی ابواب ہیں، تقریباً 11 باب ہیں۔ ان ابواب میں سے باب نمبر 8، دجال کا ظہور ہونا اور عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا۔ اس 8ویں باب کے تحت حدیث نمبر 54 ہم پڑھ چکے ہیں، 55 بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج 56 حدیث نمبر 56 ہے، اور یہ طویل حدیث ہے، اس کا آج دراسہ کرنا چاہیں گے، اس کی آج اسٹڈی ہوگی۔ عن النواس بن سمعان قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال ذات غدا فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل۔ نواس بن سمعان سے روایت ہے، اور یہ نواس بن سمعان کلابی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح دجال کا تذکرہ کیا، فخفض فيه ورفع، دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے کبھی آپ نے اپنی آواز کو پس رکھا اور کبھی آپ نے اپنی آواز کو بہت اونچا کیا۔ حتی ظنناه فی طائفۃ النخل، یہاں تک کہ ہم دجال کو کھجوروں کے جھنڈ میں خیال کرنے لگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کا تذکرہ اس انداز سے کیا کہ ہم دجال سے بہت ڈرنے لگے، یوں لگنے لگا کہ جیسے مسجد سے باہر نکلیں گے تو جو کھجوروں کے درخت ہیں، ان درختوں میں دجال بیٹھا ہوگا۔ فلما رحنا الیہ، جب پچھلے ٹائم شام کے ٹائم ہم آپ کے پاس واپس آئے تو عرف ذلک فینا، آپ نے اس چیز کو ہم میں بانپ لیا، پہچان لیا، ہمارے چہرے آپ نے پڑھ لیے، آپ کو محسوس ہو گیا کہ ہم ڈرے ہوئے ہیں، آپ کو محسوس ہو گیا کہ ہم خوف زدہ ہیں۔ فقال، تو آپ نے کہا ما شأنکم، تمہارا کیا حال ہے، یعنی کہ تمہاری یہ حالت ایسے کیوں ہے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ قلنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ذکرت الدجال غدا، صبح آپ نے دجال کا تذکرہ کیا، فخفضت فیہ ورفعت، آپ نے دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے کبھی اپنی آواز کو پس رکھا،
اور کبھی آپ نے اپنی آواز کو بہت اونچا کیا، حتی ظنناہ فی طائفۃ النخل، یہاں تک کہ ہم دجال کو کھجوروں کے باغوں کے جھنڈ میں خیال کرنے لگے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیر الدجال اخوفنی علیکم، مجھے تمہارے بارے میں دجال کے علاوہ کسی اور چیز کا زیادہ خوف ہے۔ دجال بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، اور اس فتنے سے ڈرنا چاہیے، اس فتنے سے ڈرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، لیکن دجال کے علاوہ فتنہ، اس کا مجھے تمہارے بارے میں دجال کے مقابلے میں کہیں زیادہ خوف و خطرہ ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ علماء کرام نے اس کی وضاحت کی ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو جہنم کی آگ کی طرف بلا رہے ہوں گے، جو لوگوں کو شرک و بدعات کی اور کبیرہ گناہوں کی دعوت دے رہے ہوں گے، یہ لوگ، تو ان کا خطرہ دجال سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا، ان یخرج وانا فیکم فانا حجیجہ دونکم، اگر دجال ظاہر ہوا اس حال میں کہ میں تم میں موجود ہوا، میری زندگی میں دجال ظاہر ہو گیا، فانا حجیجہ، تو میں اس کا مقابلہ کروں گا، میں اس سے بحث و مباحثہ کروں گا، دونکم، تمہارے علاوہ، یعنی کہ تمہیں اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، تمہاری طرف سے میں دجال کا مقابلہ کروں گا، میں اس سے گفتگو کروں گا، میں اس سے بحث و مباحثہ کروں گا۔ وَإِن يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِي، اور اگر دجال نکلا، اور اگر دجال ظاہر ہوا اس حال میں کہ میں تم میں موجود نہ ہوا، تو ہر آدمی اپنا دفاع خود کرے گا۔ ان الفاظ پہ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ دجال جن دنوں ظاہر ہوگا ان دنوں میں موجود ہوا تو میں اس سے مقابلہ کروں گا، اور اگر میں ان دنوں موجود نہ ہوا تو ہر آدمی اپنا دفاع خود کرے گا۔ تو آج کل نبی علیہ السلام موجود نہیں ہے، آپ دنیا سے جا چکے ہیں، آپ حاضر ناظر نہیں ہیں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں، واللہ خلیفتی علی کل مسلم، یعنی کہ اگر وہ ظاہر ہوا اور میں تم میں موجود نہ ہوا تو ہر آدمی اپنا دفاع خود کرے گا، اور اللہ تعالی میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا ہر مسلمان پہ، یعنی کہ ہر مسلمان کی مدد کرنے کے لیے اللہ رب العزت موجود ہوگا، میں نہ بھی ہوا تو اللہ تعالی ہر مسلمان کی مدد کرے گا، اللہ تعالی میرا خلیفہ بنے گا ہر مسلمان کے لیے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں، انہ شاب قطت، کہ دجال نوجوان ہوگا، گنگریالے بالوں والا ہوگا، یعنی کہ اس کے بال گچھے کی شکل میں ہوں گے۔ اور یہاں سے کیا پتا چلا کہ دجال نوجوان ہوگا، اس کے گنگریالے بال ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال ایک حقیقی شخصیت ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے پاک و ہند میں کئی ایسے لوگ ہیں جن میں احادیث کے انکار کا مرض پایا جاتا ہے، اور وہ دجال کی احادیث، عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی احادیث، ایسی احادیث کے منکر ہیں، تو دجال اور ایسے امور کی تعویلیں کرتے ہیں۔ دجال کے بارے میں کہہ دیں گے اس سے مراد کوئی حقیقی شخصیت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ شر عام ہو جائے گا، فتنے بڑے بڑے واقع ہوں گے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ دجال بہت بڑا فتنہ ہے، لیکن وہ ایک حقیقی شخصیت ہے۔ تو فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ نوجوان ہوگا، گنگریالے بالوں والا ہوگا، عینہ طافیہ، اس کی آنکھ بے نور ہوگی، ایک آنکھ سے وہ دیکھ نہیں سکے گا۔ کأنی اشبہہ بعبد العزى ابن قطن،
گویا کہ میں اسے عبد العزہ بن قطن کے مشابہ خیال کرتا ہوں، میں اس کو عبد العزہ بن قطن کے مشابہ قرار دیتا ہوں، یعنی کہ دجال کی شکل و صورت عربوں میں ایک آدمی ہے عبد العزہ بن قطن، اس سے ملتی جلتی ہوگی۔ فمن ادرکہ منکم فلیقرأ علیہ فواتح سورۃ الکہف، جو تم میں سے اسے پالے اسے چاہیے کہ اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرے۔ اس سے پتہ چلا قرآن حکیم کی شان کا، قرآن حکیم کے مقام کا، اور قرآن حکیم کتنا عظیم خزانہ ہے، اور قرآن کریم کے حافظ کتنے عظیم لوگ ہیں کہ دجال کے سامنے قرآن کام آئے گا۔ دجال کے سامنے آپ تلاوت کریں سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی، تاکہ آپ اس کے فتنے سے بچ سکیں، اس کے فتنے سے محفوظ رہ سکیں۔ اور اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے کلام میں کتنی طاقت ہے، اللہ کے کلام کی کتنی برکتیں ہیں، اور ہمیں کس قدر اپنے آپ کو اللہ کے کلام کے ساتھ جوڑ لینا چاہیے۔ صبح و شام اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا، اسے سمجھنا، اس کی تفسیر کو جاننا، اس کے ذریعے دم کرنا، اس کے ذریعے اللہ سے پناہ مانگنا، یہ بڑا عظیم کام ہے۔ آپ فرماتے انہو خالد خلۃ بین الشام والعراق، وہ ظاہر ہوگا، وہ نکلے گا شام اور عراق کے درمیان ایک راستے سے۔ شام اور عراق کے درمیان ایک راستہ ہوگا، وہاں سے وہ ظاہر ہوگا، وہاں وہ لوگوں کے سامنے آئے گا۔ فعات یمینا وعات شمالا، وہ دائیں جانب بھی فساد مچائے گا اور بائیں جانب بھی فساد مچائے گا۔ دائیں جانب جائے گا فساد مچائے گا، بائیں جانب جائے گا ادھر بھی فساد مچائے گا۔ یا عباد اللہ فاثبتوا، اے اللہ کے بندو اس لیے تم ثابت قدم رہنا، یعنی کہ اسلام پہ ڈٹ جانا، استقامت اختیار کرنا، اس کے فتنے سے بچتے رہنا، اس کے فتنے میں واقع نہ ہونا۔ اور یہاں پہ آپ غور کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنی تفصیل کے ساتھ دجال کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو جن چیزوں کے بارے میں شریعت نے تفصیلات دی ہیں ان تفصیلات کو حاصل کرنا چاہیے۔ شریعت کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ جن چیزوں میں شریعت نے اجمال سے کام لیا، اختصار سے کام لیا، وہاں بہت زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں، اور جہاں پہ شریعت نے تفصیل بیان کی ہے ان چیزوں میں دلچسپی لینی چاہیے، اور ان چیزوں سے اعراض کرنا، منہ موڑ لینا، یہ غلط ہوگا۔ قلنا، ہم نے کہا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ وما لبثه فی الارض، اے اللہ کے رسول دجال کا زمین میں ٹھہرنا کس قدر ہوگا، کتنا عرصہ وہ زمین پہ رہے گا؟ قال، تو آپ نے کہا 40 یوما، وہ زمین پہ رہے گا 40 دن، یوم کسنہ، لیکن اس کا ایک دن ایک سال کی طرح ہوگا، 40 دنوں میں سے ایک دن ایک سال کی طرح ہوگا۔ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، اور اس کا ایک اور دن ایک مہینے کی طرح ہوگا۔ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، اور اس کا ایک اور دن ایک ہفتے کی طرح ہوگا۔ باقی کتنے دن رہ گیا؟ 37۔ فرمایا وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ، اور اس کے باقی ایام تمہارے عام ایام کی طرح ہوں گے، یعنی کہ ایک اس کا دن سال کی طرح، دوسرا دن اس کا ایک مہینے کی طرح، تیسرا اس کا دن ایک ہفتے کی طرح، اور باقی 37 دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ قلنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول فذلک اليوم الذی کسنا اتکفینا فیہ صلاۃ یوم، قال لا اقدر له قدرہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول یہ دن جو ایک سال کی طرح ہوگا، کیا ہمارے لیے اس میں ایک دن کی نمازیں کافی ہوں گی؟ صحابہ کرام کی عظمت کو سلام پیش کیجیے۔ صحابہ کرام کتنے عظیم لوگ ہیں،
انہوں نے دلچسپی کس معاملے میں لی ہے؟ نماز کے معاملے میں۔ جو ہی سنا کہ اس کا ایک دن ایک سال کی طرح ہوگا، سوال نماز کے بارے میں کیا۔ صحابہ کرام صرف قصہ کہانیاں سننے والے نہیں تھے، سبق حاصل کرنے والے تھے، شریعت کے احکام و مسائل میں دلچسپی لینے والے تھے۔ تو صحابہ کرام کا فوری سوال یہ ہے کہ وہ ایک دن جو ایک سال کی طرح ہوگا، اس میں ہم 5 نمازیں پڑھیں گے یا ایک سال کی طرح کی نمازیں ہوں گی، کیا بنے گا؟ قال، تو آپ نے کہا لا، صحابہ کرام نے سوال کیا تھا، فذالک الیوم، تو یہ دن، الذی کا سنہ، جو ایک سال کی طرح ہے، اتکفینا فیہ صلاۃ یوم، کیا ہمیں اس میں ایک دن کی نمازیں کافی ہوں گی، 5 نمازیں کافی ہوں گی؟ قال اللہ، آپ نے کہا نہیں، اقدروا لہ قدرا، اس دن کی مقدار کا اندازہ کر لینا، یعنی کہ اس دن اندازے سے نمازیں پڑھنی ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر سے لے کے ظہر تک کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ مثال کے طور پہ 8 گھنٹے بنتے ہیں۔ تو جب یہ دن آئے گا جو ایک سال کی طرح ہوگا، اس دن جب 8 گھنٹے گزر جائیں تو آپ زور کی نماز پڑھ لیں۔ پھر زور سے اثر تک کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پہ 3 گھنٹے ہوتے ہیں۔ تو زور کی نماز کے بعد جب 3 گھنٹے گزر جائیں تو تم لوگ اثر کی نماز پڑھ لینا۔ پھر اثر سے مغرب تک مثال کے طور پہ 2.5 گھنٹے ہوتے ہیں، تو اثر کی نماز کے بعد جب 2.5 گھنٹے گزر جائیں تو مغرب کی نماز پڑھ لینا۔ پھر مغرب سے عشاء مثال کے طور پہ 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، تو جب 1.5 گھنٹہ گزر جائے تو عشاء کی نماز پڑھ لینا۔ پھر ایسے عشاء سے لے کے فجر تک مثال کے طور پہ 8 گھنٹے ہوتے ہیں، تو 8 گھنٹوں کے بعد فجر کی نماز ادا کر لینا۔ تو اس اندازے سے نمازیں پڑھتے رہنا، تو نمازیں اس ایک دن میں ایک سال کی بنیں گی، ایک دن کی نہیں بنیں گی۔ اور یہ بڑی عظیم حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں برکت ہی برکت ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اس حدیث نے مسئلہ حل کر دیا ان لوگوں کا جو ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں دن اور رات کا پتہ نہیں چلتا، جہاں پہ وہی صورتحال ہوتی ہے جو اس دن ہوگی جب دجال آئے گا۔ قطب شمالی، قطب جنوبی، اور ایسے وہ لوگ جو خلا میں چلے جاتے ہیں، خلا کا سفر کرتے ہیں، اوپر چلے جاتے ہیں فضا میں، خلا میں، تو ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ وہ ایسے ہی اندازے سے نماز پڑھیں گے۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑی عظیم حدیث ہے جس نے ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیا ہے۔ قلنا، ہم نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، وما اسرعہ فی الارض، اس کی زمین میں رفتار کتنی ہوگی، کس رفتار سے وہ زمین میں گھومے گا پھرے گا؟ قال، تو آپ نے کہا، کل غیث استدبرت الریح، اس کی رفتار اس بادل کی طرح ہوگی جس کے پیچھے ہوا لگی ہوئی ہو۔ وہ بادل جس کو ہوا چلا رہی ہو، جیسے وہ تیز رفتاری سے چلتا ہے، اسی تیز رفتاری سے دجال زمین میں چلے پھرے گا۔ فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ، وہ ایک قوم کے پاس آئے گا، فَيَدْعُوهُمْ، ان کو دعوت دے گا۔ دعوت کس چیز کی دے گا؟ ان کو کہے گا مجھے رب مان لو۔ انہیں کہے گا کہ مجھے رب مان لو۔ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ، چنانچہ وہ لوگ اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ، اس کی دعوت کو قبول کر لیں گے۔ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، تو دجال آسمان کو حکم دے گا تو آسمان بارش برسائے گا، یعنی کہ ان لوگوں کے اوپر جو ایمان لا چکے ہیں دجال پہ۔ والارض، اور دجال زمین کو حکم دے گا، فتنبت، تو زمین اپنی فصل اگائے گی۔ اب یہ لوگ خوشحال ہو جائیں گے، بارشیں نازل ہو رہی ہیں، زمین فصل اگا رہی ہے۔ فتلوہ علیہم صالحتہم، تو ان لوگوں کے پاس ان کے چرنے والے جانور شام کو واپس آئیں گے، تو اطول ما کانت ذرا واسبغہ ضروعا وامدہ خواصر، تو ان کی کوہانیں
بلندو بالا ترین کوہانے بن چکی ہوں گی، اور ان کے تھن بھرے ہوئے ہوں گے، اور ان کی پہلو، ان کی کوکھیں پھیلی ہوئی ہوں گی، یعنی کہ آسمان بارش برسا رہا ہے، زمین فصل اگا رہی ہے، چارہ ہی چارہ ہے، فصلیں ہی فصلیں ہیں، کھانے کے لیے بہت کچھ ہے، تو جانوروں کا یہ حال ہوگا کہ جب وہ شام کو واپس آئیں گے تو اچھی خوراک کی وجہ سے، اچھی غذا کی وجہ سے ان کی کوہانے بہت اوپر جا چکی ہوں گی، ان کے تھن بھرے ہوئے ہوں گے دودھ سے، اور بہت زیادہ چارہ کھانے کی وجہ سے ان کی کوکھیں پھیل چکی ہوں گی۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں دجال کتنا بڑا فتنہ ہے، دجال کتنی بڑی آزمائش ہے۔ اور یہیں سے مجھے یاد آیا کہ میرے کسی بھائی نے سوال لکھ کر بھیجا ہے کہ اللہ دجال کو اتنی پاور کیوں دیں گے؟ تو گزارش یہ ہے کہ پھر تو یہ بھی سوال پیدا ہوگا کہ اللہ نے شیطان ابلیس کو اتنی پاور، اتنی مہلت کیوں دی ہے؟ وہ ہر ایک کو گمراہ کر رہا ہے، ہر ایک کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ اللہ نے فرعون کو اتنی پاور کیوں دی تھی کہ وہ رب ہونے کا اعلان کرتا تھا؟ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے میرے اور آپ کے امتحان ہیں، اللہ میری اور آپ کی آزمائش کر رہا ہے، ورنہ تو پھر صورتحال فرشتوں والی ہو جاتی۔ انسانوں کا معاملہ فرشتوں سے الگ ہے، انسان کو خیر اور شر کی راہیں بتا دی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے شر سے بچانے کے لیے، شر کے بارے میں خبردار کرنے کے لیے، برائی کے بارے میں خبردار کرنے کے لیے نبی بھیجے ہیں، آسمان سے کتابیں نازل کی ہیں۔ اسی لیے ہر نبی دجال سے ڈرا رہا ہے، اس کے بارے میں وارننگ دے رہا ہے، کیونکہ فتنہ بہت بڑا ہے۔ اور پھر ہمیں اس کے بارے میں کئی علامات بتا دی گئی ہیں، یہاں تک بتا دیا گیا کہ اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے خیر خائی کا حق ادا کر دیا ہے، نبیوں نے خیر خائی کا حق ادا کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ یہ شر ہے، یہ برائی ہے، یہ رب نہیں ہے، پھر بھی کوئی اس کے فتنے میں آتا ہے تو پھر یہ اس کی بیوقوفی ہے، اس کی حماقت ہے۔ تو بہر اللہ تعالیٰ نے دجال کو جو پاور دی کس لیے دی؟ تاکہ ہمارا امتحان ہو سکے، ہماری آزمائش ہو سکے۔ اب دیکھیں نا، ایک آنکھ اس کی درست نہیں ہے، ایک آنکھ سے وہ دیکھ نہیں سکتا، کافر یہاں پہ لکھا ہوا ہے، پھر بھی اس کو رب مانا جائے، تو دراصل یہاں پہ ضرورت ہے اللہ کی طرف سے مدد کی، اللہ کی طرف سے توفیق کی۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے سکھایا تھا کہ ہر نماز کے اتحیات میں اللہ سے 4 چیزوں کی پناہ مانگے کہ اللہ قبر کے عذاب سے بچا، اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا، اے اللہ مسیح دجال کے فتنے سے بچانا، اے اللہ دنیا آخرت کے فتنوں سے محفوظ رکھنا۔ تو یہ آسمان کا بار سے برسانا، زمین کا فصل اگانا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دجال کو رب ہے، یہ اللہ رب العزت اس موقع پہ اسے اتنی قدرت دیں گے تاکہ بندوں کا امتحان ہو سکے۔ ثم یأتی القوم، پھر دجال ایک اور قوم کے پاس آئے گا، فیدعوہم، ان کو دعوت دے گا، ان کو کہے گا کہ مجھے رب مان لو، فیردون علیہ قولہ، وہ اس کی دعوت کو رد کر دیں گے، مسترد کر دیں گے، ریجیکٹ کر دیں گے، اس کی باتوں کو قبول نہیں کریں گے۔ فینصرف عنہم، تو دجال ان سے واپس آ جائے گا، دعوت قبول نہیں کی تو ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ کے واپس آ جائے گا۔ فیصبحون ممحلین، تو یہ لوگ صبح اس حال میں کریں گے کہ قحط زدہ ہو چکے ہوں گے، قحط سالی کا شکار ہو چکے ہوں گے۔ لیس بایدیہم شیء من اموالہم، ان کے ہاتھوں، ان کے اموال میں سے ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ اب بتائیے آپ کہ آج کل کے یہ پیر
یہ نام نہاد ولی جو شوبتے دکھاتے ہیں اور ان کے پیچھے شیطان جن ہوتے ہیں ان کی مدد کے لیے، کوئی ایک شوبدہ دکھا لیا اور 100 چیزوں میں ناکام ٹھہرے، کسی ایک چیز میں کامیاب ہو گئے، اور ہمارے لوگ کہتے ہیں لو جی یہ پیر ہے، یہ ولی ہے، اس نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا، یہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، غوث اعظم ہے۔ جن لوگوں کے عقائد اتنے کمزور ہیں یہ دجال کے فتنہ کے موقع پہ کیا کریں گے؟ جبکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں پہ بارش نازل کر رہا ہے، جو اس کو مان رہے ہیں ان کے لیے زمین فصل اگا رہی ہے، جو اس کو نہیں مانتے وہ کنگال ہو چکے ہیں، ان کا مال ختم ہو گیا ہے، ان کی زمینیں بنجر ہو گئی ہیں، رزق سے معلوم ہو رہی ہیں، پھر بھی دجال کو رب نہیں ماننا، پھر بھی دجال کو رب نہیں ماننا۔ وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ، یہ دجال ایک بنجر زمین سے کے پاس سے گزرے گا، فَيَقُولُ لَهَا، اس بنجر زمین سے کہے گا اخرجی کنوزک، اپنے خزانے باہر نکالو، فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا، تو اس بنجر زمین کے خزانے دجال کے پیچھے لگ جائیں گے، کَيَعَاصِبِ النَّحْلِ، بالکل ایسے ہی جیسے شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں، شہد کی مکھیاں جیسے کسی چیز کے پیچھے چل پڑتی ہیں، ایسے ہی زمین کے خزانے دجال کے پیچھے چل پڑیں گے۔ آپ دیکھتے جائیں کہ دجال کتنا بڑا فتنہ ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے، کتنا بڑا امتحان ہے۔ ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا، پھر دجال ایک آدمی کو بلائے گا، ممتلئا جو بھرے ہوئے جسم والا ہوگا، شبابا نوجوان ہوگا، فیضربہ بالسیف، دجال اس پہ تلوار کا وار کرے گا، دجال اسے تلوار مارے گا، فیقطعہ جزلتین، تو دجال اس آدمی کو تلوار کے ذریعے 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا، رمیت الغرض، اور یہ 2 حصے ایک دوسرے سے اتنی دور جا پڑیں گے جتنی دور جا کر تیر گرتا ہے۔ ثم یدعوہ، پھر دجال اس مرے ہوئے نوجوان کو جو 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے اس کو بلائے گا، فیقبل، تو وہ نوجوان اس حال میں آئے گا کہ ویتہلل وجہہ، کہ اس کا چہرہ دمک رہا ہوگا، چمک رہا ہوگا، یضحک، وہ ہنس رہا ہوگا، مسکرا رہا ہوگا۔ فبینما ہوا کذالک، جبکہ دجال اسی حالت پہ ہوگا، اذ بعث اللہ المسیح ابن مریم، تب اللہ تعالی مسیح بن مریم کو بھیجیں گے، تب اللہ تعالی مسیح بن مریم کو بھیجیں گے۔ فینزل عند المنارۃ البیضاء، تو مسیح بن مریم سفید مینار کے پاس اتریں گے، شرقی یا دمشق کی مشرقی جانب ایک سفید مینار ہے، اس کے پاس عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ وہ سفید مینار آج بھی موجود ہے۔ بین محرودتین، عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار کے پاس نازل ہوں گے، ہوں گی قاضیا کفیہ علی اجنحۃ ملکین، وہ اپنی دونوں ہتھیلیاں، اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے پروں پہ رکھے ہوئے ہوں گے۔ اذا طأطأ رأسہ قطر، جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو سر سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے۔ وَإِذَا رَفَعَهُ، اور جب اپنا سر اٹھائیں گے تو تحدر منہ جمان کاللؤلؤ، تو موتی کی طرح کے پانی کے قطرے ان سے گریں گے۔ اب آپ بتائیے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، یہ حقیقی بات ہے
یا یہ بھی ایک افسانہ ہے، یا یہاں پہ بھی عیسیٰ علیہ السلام سے مراد یہ ہے کہ خیر عام ہو جائے گی؟ یہ الفاظ جب آپ پڑھیں گے تو اس تعویل کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه الا مات، تو کسی بھی کافر کے لیے جو آپ کے سانس کی مہک کو پائے گا، اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ زندہ رہے، الا ماتا، بلکہ وہ فوت ہو جائے گا۔ یعنی کہ جہاں جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی مہک پہنچے گی، وہاں وہاں پہ جو کافر ہوں گے وہ فوت ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُ، اور آپ کا سانس وہاں وہاں تک پہنچ رہا ہوگا جہاں جہاں تک آپ کی نگاہ پہنچ رہی ہوگی۔ اللہ اکبر! یعنی کہ انسان کی سانسوں کا وہاں تک پہنچنا جہاں تک نگاہ پہنچے، عجیب بات ہے۔ اور ہمارا ان تمام عجیب باتوں پہ ایمان ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی سچے ہیں، ہمارے نبی نے جو کچھ کہا درست کہا ہے۔ ہم ان احادیث کو اپنی عقل کے ذریعے نہیں پرکھتے، ہماری عقل محدود ہے، ہماری عقل کمزور ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کامل عقل والے تھے، آپ نے باتیں بیان کی۔ صحابہ کرام جن کی عقل ہمارے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی، انہوں نے یہ باتیں سنی اور آنکھیں بند کر کے ایمان لے آئے۔ انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، شکوک و شبہات کا اظہار نہیں کیا۔ اور آپ پہ حقیقی معنوں میں ایمان لانے والا وہی ہے جو آپ سے ثابت شدہ ایک ایک حدیث پہ ایمان لے آئے۔ فَيَطْلُبُهُ، عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے، اس کا پیچھا کریں گے، اس کو ڈھونڈیں گے، حَتَّى يُدْرِكَهُ، یہاں تک کہ اس کو پا لیں گے، بِبَابِ لُد، فلسطین میں ایک شہر ہے لد، اس شہر کے دروازے پہ دجال کو پا لیں گے۔ یہ شہر لد آج فلسطین کے اس حصے میں ہے جس حصے پہ اسرائیل کا قبضہ ہے، یہودیوں کا قبضہ ہے۔ فَيَقْتُلُهُ، تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ اس کو پا لیں گے اور اس کو قتل کر ڈالیں گے۔ ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ، پھر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے جن کو اللہ نے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا ہوگا۔ فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ، تو عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ ان کے چہروں پہ پھیریں گے پیار سے، محبت سے۔ اور دوسرا مطلب اس جملے کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے چہرے سے غبار کو صاف کریں گے، مٹی کو صاف کریں گے۔ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، اور عیسیٰ علیہ السلام انہیں ان کے جنت میں درجات کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کو خوشخبری دیں گے کہ دجال کے فتنے میں تم ڈٹے رہے، تم نے استقامت کا مظاہرہ کیا، تم اس پہ ایمان نہیں لائے، جنت میں تمہارا یہ درجہ ہے، تمہارا یہ مقام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو بتائیں گے، خوشخبری دیں گے۔ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ، جب کہ عیسیٰ علیہ السلام اسی حال پہ ہوں گے، اِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ عِيسَىٰ، تب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کریں گے، انی قد اخرجت عبادا لی لا یدان لأحد بقتالہم فحرز عبادی للطور۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کریں گے کہ میں نے اپنے کئی بندوں کو زہر کر دیا ہے، نکال لیا ہے، ان کا مقابلہ کرنے کی، ان سے لڑنے کی کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے، تو اس لیے میرے بندوں کو طور پہاڑ کی طرف جمع کر کے لے جاؤ۔ یہاں پہ بندوں کا لفظ دو دفعہ آیا ہے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں میرے بندوں کو جمع کر کے طور پہاڑ کی طرف لے جاؤ، یہاں پہ اللہ نے کہا میرے بندے، یہ اللہ تعالیٰ پیار سے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے نیک بندے ہیں، یہ وہ ہیں جو دجال کے فتنے میں ڈٹے رہے، استقامت کا مظاہرہ کیا،
انہوں نے اس موقع پہ بھی صرف مجھے رب ماننا، مجھے مشکل کشا ماننا، مجھے معبود ماننا، تو یہ میرے خاص بندے ہیں، ان کو طور پہاڑ پہ لے جاؤ۔ اور اس سے پہلے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کریں گے کہ میں نے اپنے کئی بندوں کو نکالا ہے۔ اس سے مراد کون ہے؟ یاجوج ماجوج۔ اور یہاں بندوں سے مراد خاص بندے نہیں ہیں، معزز قسم کے بندے نہیں ہیں، یہاں بندوں سے مراد ہر وہ انسان ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کیا وحی کریں گے کہ بے شک میں نے اپنے کئی بندوں کو زہر کیا ہے، ان کو نکال دیا ہے، ان کا مقابلہ کرنے کی کسی میں قدرت و طاقت نہیں ہے۔ فحرز عبادی، اس لیے اے عیسیٰ آپ میرے بندوں کو طور پہاڑ کی طرف جمع کر کے لے جائیں۔ وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، اور پھر اللہ رب العزت یاجوج اور ماجوج کو بھیج دیں گے۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر اونچی جگہ سے امڑتے ہوئے آئیں گے، ہر اونچی جگہ سے تیزی سے بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ یاجوج ماجوج کا تذکرہ اب شروع ہو چکا ہے، پہلے دجال کا تذکرہ آیا، پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا تذکرہ ہوا، اور اب یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے۔ یاجوج ماجوج سے مجھے یاد آیا کہ یہ ایک سوال کسی نے لکھ کر بھیجا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حدیث نمبر 48 یعنی کہ 48، اس میں شیخ صاحب نے بتایا کہ یہ دو گروہ سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی کے گروہ تھے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ قیامت واقع ہونے سے پہلے دو گروہ آپس میں لڑیں گے۔ تو سوال کرنے والے بھائی کہتے ہیں کہ شیخ صاحب نے بتایا کہ ان دو گروہوں سے مراد امیر معاویہ اور جناب علی کے گروہ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حدیث کی یہ تعویل کیسے کی گئی، کیونکہ اس طرح تو بعد لوگ یاجوج ماجوج کی تعویل بھی کرتے ہیں کہ وہ منگول تھے جنہوں نے بہت تباہی مچائی تھی۔ میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا دو مسلمان گروہ آپس میں لڑیں گے، اور دوسری حدیث میں آپ نے کہا کہ میرا یہ بیٹا حسن، اس کے ذریعے دو مسلمان گروہ میں صلح ہوگی جن میں پہلے لڑائی ہوگی۔ تو ان تمام حدیث کو آپ جمع کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان دو گروہوں سے مراد جناب امیر معاویہ اور جناب علی ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے یاجوج ماجوج کا، تو اس کے بارے میں کہنا کہ یہ چینی ہیں یا روسی ہیں یا ترکی ہیں، یہ سب فضول باتیں ہیں، یہ سب غلط باتیں ہیں، بغیر دلیل کے ہیں۔ کیونکہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ جناب ذوالقرنین نے ان کے سامنے ایک بڑا بند باندھ دیا تھا، بہت بڑی دیوار قائم کر دی تھی، ان کا عام انسانوں میں آنا ممکن ہی نہیں ہے، جبکہ چینی، روسی، ترکی تو ہمارے درمیان میں رہتے ہیں۔ اس لیے یہ بات بالکل غلط ہے۔ تو بہرحال یہ یاجوج ماجوج، ان کا تذکرہ سورہ کہف کے آخر میں موجود ہے۔ یہ بہت لوگوں کو تنگ کیا کرتے تھے، تو ذوالقرنین سے درخواست کی گئی کہ آپ ان کے سامنے کوئی بڑی دیوار قائم کر دیں۔ انہوں نے دیوار قائم کر دی، اس لیے اب ان لوگوں کا عام انسانوں میں آنا ممکن نہیں ہے۔ یہ اس دیوار کو توڑنے کی روزانہ کوشش کرتے ہیں، اور تھوڑی بہت کامیابی ملتی ہے، پھر کہتے ہیں باقی کام کل کریں گے، واپس چلے جاتے ہیں، انشاءاللہ نہیں کہتے۔ اور جب اللہ چاہے گا کہ یہ عام انسانوں میں داخل ہو جائیں، تو تب یہ دیوار کا کچھ حصہ یعنی کہ اسے توڑ لینے کے بعد، اس میں سوراخ کر لینے کے بعد کہیں گے کہ باقی ہم انشاءاللہ کل کریں گے، اور پھر واقعی کل آئیں گے تو ان کو کامیابی مل جائے گی، پھر یہ نکل آئیں گے۔ اور یہ وہی وقت ہوگا جس کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو نکال لیا ہے، اور آگے کہا جا رہا ہے وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو بھیج دیں گے۔ یہ انسان ہوں گے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر اونچی جگہ سے امڑتے ہوئے آئیں گے، تیز رفتاری سے آئیں گے۔ فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةٍ طَبَرِيَّةٍ، ان کے اوائل، ان کے ابتدائی لوگ ایک جھیل ہے جس کو کیا کہتے ہیں، بحیرہ طبریہ، طبری جھیل، اس سے گزریں گے۔ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا،
تو وہ سارا پانی پی لیں گے جو اس بحیرہ میں ہوگا، جو اس جھیل میں ہوگا۔ وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ، اور اس قوم کے آخری لوگ جب گزریں گے، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہیں گے، لَقَدْ كَانَ بِهَٰذِهِ مَرَّةً مَاءٌ، کہ اس میں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ یعنی کہ آپ اندازہ کریں کتنے زیادہ ہوں گے، کتنے عظیم جسامت والے ہوں گے، کس قدر طاقتور لوگ ہوں گے کہ پوری جھیل کا پانی پی کے ختم کر دیں گے، اور جب آخری لوگ گزریں گے وہ کہیں گے کہ لگتا ہے کہ یہاں پہ کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ وَيُحْشَرُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ طور پہاڑ پہ محصور ہو جائیں گے، ہر طرف ان کا فتنہ ہوگا، یاجوج اور ماجوج کا۔ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لِأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِّن 100 دینار لِأَحَدِكُمُ الْيَوْمِ۔ عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے نیک بندے طور پہاڑ پہ ہوں گے تو محصور ہوں گے، رزق کی کمی ہو جائے گی، کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہو جائے گی، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہاں تک کہ بیل کا سر، ان میں سے کسی ایک کے لیے بیل کا سر تم میں سے کسی کے پاس آج 100 دینار ہوں، ان سے بہتر ہوگا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج تم میں سے کسی کے پاس 100 دینار ہوں، سونے کی 100 اشرفیاں ہوں، سونے کے 100 سکے ہوں، تو ان لوگوں کے لیے بیل کا سر تمہارے ان 100 سکوں سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ فَيَرْغَبْ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ، تو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کی طرف توجہ فرمائیں گے، اللہ سے رجوع کریں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے۔ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ ان پہ ان کی گردنوں میں ایک بیماری بھیج دے گا، ایک بیماری اللہ تعالیٰ ان کو لگا دے گا۔ یہ بیماری کون سی ہوتی ہے؟ اونٹوں اور بکریوں کے ناک میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، یہ کیڑے کی بیماری اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ بھیجے گا، یاجوج ماجوج پہ بھیجے گا، اور ان کی گردنوں میں بیماری لگے گی، گردنوں میں کیڑے پڑ جائیں گے۔ فَيُصْبِحُونَ فَرْسًا كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، تو وہ مرے ہوئے ہو جائیں گے ایک جان کے مرنے کی طرح، یعنی کہ سارے کے سارے ایک ہی وقت میں مر جائیں گے۔ جیسے ایک آدمی مرتا ہے، ایسے ایک آدمی کے مرنے کی طرح وہ سب کے سب ایک ہی وقت میں مر جائیں گے۔ ثم يهبط نبی اللہ عیسیٰ واصحابہ الارض، پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین پہ اتر آئیں گے، طور پہاڑ سے نیچے آ جائیں گے۔ فلا يجدون في الارض موضع شبر الا ملأه زحمهم ونتنهم، عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی جب زمین پہ آئیں گے تو زمین میں ایک بالش کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں پائیں گے جو بدبو سے خالی ہو، جو ان کی گندگی سے خالی ہو۔ ہر طرف بدبو ہوگی اور ہر طرف ان کی گندگی ہوگی، ان کے لاشیں پڑی ہوں گی، ان کا خون ہوگا اور عجیب و غریب صورتحال ہوگی۔ تو فرمایا فلا یجدون، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں پائیں گے زمین میں ایک بالش کے برابر کوئی جگہ، مگر اس جگہ کو بھر رکھا ہوگا ان کی گندگی نے، ان کی چکناہٹ نے اور ان کی بدبو نے۔ یاجوج ماجوج مرے ہوئے ہیں، بدبو آ رہی ہے اور ہر سائڈ پہ ان کی گندگی ہے۔ فَيَرْغَبْ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللَّهِ، تو ایک دفعہ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے، اللہ کے سامنے گر گڑائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ اس گندگی کو دور کر دے۔ فَيُرْسِلُ اللَّهُ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ، تو اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجیں گے جو بختی اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گے۔ پرندے بڑے بڑے جیسے بختی اونٹوں کی گردنیں ہوتی ہیں، بختی اونٹ وہ ہوتے ہیں جو بڑے لمبے ہوتے ہیں،
اور بڑے مہنگے ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت اونٹ ہوتے ہیں اور ان کی کوہانیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، تو ان کی طرح یہ پرندے ہوں گے، بڑے بڑے ہوں گے۔ فتحملہم، تو یہ پرندے یاجوج ماجوج کو اٹھائیں گے، فتطرحہم، تو ان کو وہاں پھینکیں گے، حیث شاء اللہ، جہاں پہ اللہ چاہے گا۔ اب کیا ہوگا؟ زمین پاک صاف ہو جائے گی۔ ثم یرسل اللہ مطرا، پھر اللہ تعالیٰ ایک بارش نازل کریں گے، لا یکن منہ بیت مدر ولا وبر، اس بارش سے کوئی بھی گھر محفوظ نہیں رہ سکے گا، چاہے وہ گھر اینٹوں کا بنا ہوا ہو یا اون کا بنا ہوا ہو، یعنی کہ ہر جگہ وہ بارش کا پانی پہنچے گا، بارش کے اثرات پہنچیں گے، بارش کے قطرات ہر جگہ پہنچیں گے۔ فیغسل الارض، تو یہ بارش زمین کو دھو دے گی، حتی یترکہا کالزلفتی، حتیٰ کہ یہ بارش زمین کو شیشے کی طرح صاف کر دے گی، جیسے شیشہ صاف ہوتا ہے۔ ثم یقال للارض، پھر زمین سے کہا جائے گا، انبتی ثمرتک، کہ اے زمین اپنے پھل اگا، وردی برکتک، اور اپنی برکت کو واپس لوٹا، فیومئذ تأکل العصابۃ من الرمان، جب زمین کو یہ آرڈر ملے گا کہ اپنا پھل اگاؤ، اپنی فصلیں اگاؤ، اپنی برکت کو واپس لوٹاؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اس دن تأکل العصابۃ من الرمان، کہ ایک پوری جماعت ایک انار کھائے گی۔ زمین کی برکت دیکھیں، ایک انار پوری جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس دن ایک بڑی جماعت کیا کھائے گی؟ من الرمانتی، ایک انار کھائے گی۔ وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا، اور یہ لوگ اس انار کے چھلکے میں سایہ لیں گے۔ ایک انار ایک جماعت کے کھانے کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اس کا چھلکا پوری جماعت کو سایہ فراہم کرے گا۔ وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ، اور دودھ میں برکت ڈال دی جائے گی۔ حَتَّى أَنَّ اللِّقْحَةَ مِنَ الْإِبِلِ لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ، یہاں تک کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں میں سے ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ ایک اونٹنی کا دودھ ایک بڑی جماعت کے لیے، بہت بڑے گروپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لِتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ، اور دودھ دینے والی ایک گائے لوگوں میں سے ایک پورے خاندان، ایک قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ لِتَكْفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ، اور دودھ دینے والی ایک بکری لوگوں کے قبیلے کی ایک شاخ کے لیے کافی ہو جائے گی۔ ایک بکری کا دودھ پورے قبیلے کے لیے نہیں، لیکن قبیلے کی ایک برانچ کے لیے، قبیلے کی ایک شاخ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ ہوگی زمین کی برکت اس زمانے میں۔ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، جب لوگ اسی حالت پہ ہوں گے، اذ بعث اللہ ریحا طیبہ، تب اللہ تعالیٰ ایک پاک ہوا بھیجیں گے، فتأخذہم، تو یہ لوگوں کو پکڑ لے گی، تحت آباطہم، ان کی بغلوں کے نیچے سے، فتقبض روح کل مؤمن وکل مسلم، تو یہ پاک ہوا ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح کو قبض کر لے گی۔ وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ، اور زمین پہ برے لوگ باقی رہ جائیں گے، يَتَحَارَجُونَ فِيهَا تَحَارُجَ الْحُمُرِ، تو یہ زمین پہ آپس میں ایسے جمع کریں گے جیسے گدھے آپس میں جمع کرتے ہیں اور تعلق قائم کرتے ہیں۔ فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ، یہ وہ لوگ ہوں گے جن پہ قیامت قائم ہوگی۔ آمنا وصدقنا، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پہ ایمان لائے، اور ہم اس حدیث میں آپ کو سچا جانتے ہیں، ہم آپ کی ایک ایک بات کو درست مانتے ہیں اور جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ بالکل ایسا ہی ہوگا جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے۔ تو یہ باب کیا تھا؟
یہ باب نمبر 8 تھا، دجال کا ظاہر ہونا اور عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا۔ تو اس حدیث میں ان دونوں کا تذکرہ آیا ہے، اور میں بتا چکا ہوں کہ منکرین حدیث اور اس طرح کے کئی لوگ جو ہیں وہ ایسی احادیث کو نہیں مانتے، نہ وہ دجال کو حقیقی شخصیت مانتے ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو مانتے ہیں، اور یہ سب لوگ جو ہیں غلط ہیں، اور ان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان کامل اور مکمل نہیں ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 9، وہ کیا ہے؟ باب قصۃ الجساسہ، جساسہ کا قصہ۔ جساسہ سے کیا مراد ہے؟ جساسہ سے مراد ایک جانور ہے جو جاسوسی کیا کرتا تھا، خبریں معلوم کیا کرتا تھا، باتیں معلوم کیا کرتا تھا۔ تو یہ ایک حدیث ہے، اس کا تعلق بھی دجال سے ہے۔ حدیث کا نمبر کیا ہے؟ حدیث کا نمبر ہے 57 اور اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم۔ عن عامر بن شراحیل الشعبی، اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے عامر بن شراحیل الشعبی سے، اور یہ تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی، بہت بڑے امام ہیں، امام شعبی۔ انہ سأل فاطمہ بنت قیس، انہوں نے فاطمہ بنت قیس صحابیہ سے سوال کیا، اور یہ فاطمہ بنت قیس اخت الضحاک بن قیس، یہ ضحاک بن قیس صحابی کی بہن ہے۔ وکانت من المہاجرات الاول، اور یہ ان میں سے ہیں جن عورتوں نے پہلے ہجرت کی تھی، مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی تھی شروع اسلام میں، یہ ان میں سے ہیں فاطمہ بنت قیس۔ فقال، تو عامر بن شراحیل الشعبی کہتے ہیں، کس سے کہتے ہیں؟ فاطمہ بنت قیس صحابیہ سے، کہ حدثینی حدیثا سمعتیہ من رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیں جو خود آپ نے اللہ کے رسول سے سنی ہو۔ لا تسندیہ الی احد غیرہ، آپ اس کو اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب نہ کرتی ہوں، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ میں نے فلاں صحابی سے حدیث سنی اور صحابی نے اللہ کے رسول سے سنی، نہیں، میں آپ سے وہ حدیث سننا چاہتا ہوں جو خود آپ نے اپنے کانوں سے اللہ کے رسول سے سنی۔ فقالت، تو فاطمہ کہنے لگی، لئن شئت لأفعلن، اگر تم یہ چاہتے ہو تو میں ایسا ہی کروں گی، تمہیں وہی حدیث سناؤں گی جو خود میں نے اللہ کے رسول سے سنی ہوگی۔ فقال لها اجل، تو شابی، امام شابی فاطمہ سے کہنے لگے، اجل ہاں، حدثینی، آپ مجھے ایسی حدیث سنائیں، بتائیں۔ فقالت، تو فاطمہ بنت قیس نے کہا، سمعت نداء المنادی، میں نے اعلان کرنے والے کی آواز سنی، منادی رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان کرنے والا تھا، ینادی، وہ اعلان کر رہا تھا، الصلاۃ جامعہ، کہ لوگوں نماز میں حاضر ہو جاؤ، نماز کھڑی ہونے والی ہے، جماعت قائم ہونے والی ہے۔ فخرجت الی المسجد، تو فاطمہ کہتی میں بھی مسجد کی طرف نکلی، فصلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ فکنت فی صف النساء التی تلی ظہور القوم، میں عورتوں کی اس صف میں تھی جو مردوں کی پشتوں سے متصل تھی، یعنی کہ میں عورتوں کی اس صف میں تھی جو عورتوں کے لحاظ سے پہلی صف تھی، مردوں کے پیچھے جو عورتوں کی پہلی صف تھی اس میں میں کھڑی تھی۔ بتانا یہ چاہتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے بہت قریب تھی۔ فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو ختم کر لیا، جلس علی المنبر، تو آپ ممبر پہ بیٹھے، وہو یضحک، جب کہ آپ مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے کس قدر قریب تھیں کہ اللہ کے رسول کے ہنسنے کو بھی انہوں نے نوٹ کیا ہے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، لیلزم کل انسان مصلی، ہر انسان اپنی نماز کی جگہ پہ بیٹھا رہے۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا، اتدرون لما جمعتکم، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے آج تمہیں اکٹھا کیوں کیا ہے؟ یعنی کہ اس دن خصوصی طور پہ اعلان کیا گیا تھا نا کہ الصلاۃ جامعہ،
ایک ہے کہ اذان ہو اور لوگ نماز کے لیے آئیں، ایک ہے کہ اسپیشلی اعلان کیا گیا کہ لوگوں آج آؤ. تو آپ کہتے ہیں کیا تم جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم، لوگ کہنے لگے اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. قال، تو آپ نے فرمایا انی واللہ ما جمعتکم لرغبۃ ولا لرہبہ، کہ میں نے اللہ کی قسم نہ تمہیں جمع کیا ہے کسی خاص چیز کی رغبت دینے کے لیے، کسی خاص چیز میں شوق دلانے کے لیے، ولا لرہبۃ، اور نہ کسی خاص چیز سے ڈرانے کے لیے. میں نے آج اس کام کے لیے تمہیں جمع نہیں کیا. ولکن جمعتکم، لیکن میں نے تمہیں آج اکٹھا کیا ہے اس لیے لأن تمیم الداری کان رجلا نصرانیا فجاء فبايع واسلم وحدثني حدیثا. میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا کہ تمیم داری جو کہ عیسائی آدمی تھے وہ آئے، انہوں نے بیعت کی اور مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے مجھے ایک حدیث بتائی ہے وافق الذی کنت احدثکم، جو اس حدیث کے مطابق ہے جو میں تمہیں بتایا کرتا تھا مسیح دجال کے بارے میں. حدثنی، تمیم داری نے مجھے یہ بتایا ہے. آپ یہاں پہ تمیم داری کا اعزاز نوٹ کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمیم داری سے روایت بیان کر رہے ہیں. عام طور پہ صحابہ کرام اللہ کے رسول سے روایت بیان کرتے ہیں، اور یہاں پہ نبی علیہ السلام تمیم داری کی روایت بیان کر رہے ہیں. تو تمیم داری عیسائی تھے، مسلمان ہوئے، آپ کی بیعت کی، اور انہوں نے ایک واقعہ اللہ کے رسول کو بتایا. تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہ واقعہ تو ان باتوں کے عین مطابق ہے جو میں پہلے سے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس کے بارے میں، مسیح دجال کے بارے میں. اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہتے ہیں اور دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں، اس دونوں میں فرق کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مادر ذات اندھے اور برس کی بیماری میں مبتلا آدمی پہ ہاتھ پھیرتے تو شفا مل جاتی، وہ ٹھیک ہو جاتا، تو مسیح ہاتھ پھیرنے والے. اور دجال کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ دجال کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوگی. تو دجال بھی مسیح ہے، یہ گمراہی والا مسیح ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہے، ہدایت والے مسیح. تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس نے ایک بات بتائی ہے جو موافق ہے اس بات کے جو میں تم کو بتایا کرتا تھا مسیح دجال کے بارے میں. حدثنی، تمیم داری نے مجھے بتایا کہ انہ رکب فی سفینۃ بحریۃ، کہ وہ ایک بحری جہاز میں سوار ہوا، مع 30 رجلا، 30 آدمیوں کے ساتھ، من لخم و جذام، یہ 30 آدمی کون تھے؟ لخم قبیلے کے اور جذام قبیلے کے، کچھ لخم قبیلے کے کچھ جذام قبیلے کے، یہ 30 آدمی سوار ہوئے ایک بحری جہاز پہ. فلعب بهم الموج شهرا في البحر، تو سمندری موجیں انہیں 1 مہینہ سمندر میں لیے پھرتی رہیں، یعنی کہ جانا انہوں نے کہیں تھا، سمندر کی موجوں نے اپنی مرضی چلائی، ان کو ادھر نہیں جانے دیا جدھر وہ جانا چاہ رہے تھے، وہ اپنی مرضی سے کبھی ان کو ادھر لے کے پھرتی رہیں، کبھی ادھر لے کے پھرتی رہیں. فلعب بهم الموج، تو سمندری موجیں ان کے ساتھ کھیلتی رہیں 1 مہینہ فی البحر، سمندر میں. ثم ارفعوا الى جزیرۃ فی البحر حتی مغرب الشمس، پھر انہوں نے پناہ لی سمندر میں موجود ایک جزیرے میں، حتی مغرب الشمس، سورج کے غروب ہوتے وقت، سورج غروب ہو رہا تھا اس وقت یہ سمندر میں موجود ایک جزیرے میں اترے. فجلسوا فی اقرب السفینہ، تو یہ بیٹھے جہاز کی کشتیوں میں. ایک جہاز ہوتا ہے، جہاز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہوتی ہیں، تاکہ اگر جہاز میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے کسی حاجت کو پورا کرنا ہو، کوئی مسئلہ ہو، دائیں بائیں جانا ہو، تو چھوٹی کشتی میں سوار ہو اور پھر واپس آ جائے بڑے جہاز کی طرف. تو یہ لوگ جب اس جزیرے کے پاس پہنچے تو یہ اترے اور بیٹھے جہاز کی کشتیوں میں. اقرب، قارب کی جمع ہے، چھوٹی کشتیاں. فداخل الجزیرہ،
چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کے جزیرے میں داخل ہوئے. اور جزیرہ آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ سمندر میں خشک کوئی علاقہ آ جائے کہ ادھر بھی پانی ہے ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی، درمیان میں ایک خشک علاقہ ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ جزیرہ. فلقیتہم دابۃ اہلب کثیر الشعر، جب یہ جزیرے میں داخل ہوئے تو انہیں ایک جانور ملا، ایک جاندار ملا، اہلب موٹے موٹے بالوں والا، کثیر الشعری بہت زیادہ بالوں والا، لا يدرون ما قبله من دبره من کثرت الشعر، بہت زیادہ بالوں کی وجہ سے ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کا اگلا حصہ کون سا ہے اور اس کا پچھلا حصہ کون سا ہے. یہ جاندار ان کو ملا، یہ جاندار چیز ان کو ملی، موٹے موٹے بالوں والی، بہت زیادہ بالوں والی، بال اتنے زیادہ ہیں کہ پتہ نہیں چل رہا کہ اس چیز کا اگلا حصہ کون سا ہے، پچھلا حصہ کون سا ہے. فقالوا، انہوں نے کہا ویلکی، تیرے لیے ہلاکت ہو، ما انتی، تو کیا چیز ہے؟ فقالت، تو اس چیز نے کہا انا الجساسہ، میں جاسوسی کرنے والی ہوں، میں خبریں معلوم کرنے والی ہوں، میں باتیں معلوم کرنے والی ہوں. قالوا مل جساسہ، انہوں نے کہا یہ جساسہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو باتیں معلوم کرنے والی، کیا مطلب ہے اس کا؟ قالت، تو اس چیز نے کہا ایھا القوم، اے لوگو، انطلقوا الی ھذا الرجل فی الدیر، اس محل میں، اس بلڈنگ میں، اس عمارت میں ایک آدمی ہے، اس کی طرف جاؤ. فإنه الی خبرکم بالاشواق، وہ آدمی تمہاری باتیں جاننے کا بہت شوق رکھتا ہے، وہ تمہاری باتیں جاننے میں بہت دلچسپی رکھتا ہے. قال، تمیم داری کہتے ہیں کہ لما سمت لنا رجلا فرقنا منہا، جب اس نے ہمارے لیے ایک آدمی کا نام لیا اور کہا کہ یہاں پہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس جاؤ، تو فرقنا منہا، تو ہم اس چیز سے ڈر گئے، ان تکون شیطانا، کہ یہ چیز کہیں مادہ شیطان نہ ہو. ایک ہوتا ہے نر شیطان، یعنی کہ مذکر شیطان، تو یہ کہیں اس کی مؤنث نہ ہو، یہ مادہ شیطان نہ ہو. قال فانطلقنا سراعا، تمیم داری کہتے ہیں ہم تیزی سے چل پڑے، حتی دخلنا الدیرہ، یہاں تک کہ ہم اس محل میں داخل ہوئے. فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا وَأَشَدُّهُ وِثَاقًا، تو اچانک ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس بلڈنگ میں ایک عظیم انسان ہے. جتنے بھی انسان ہم نے دیکھے ہیں ان میں سے سب سے بڑا انسان کس کے لحاظ سے؟ جسامت کے لحاظ سے. وَأَشَدُّهُ وِثَاقًا، اور جتنے بھی انسان ہم نے دیکھے ہیں ان میں سے سب سے بڑھ کر بندھا ہوا انسان، یعنی کہ جس قدر سختی کے ساتھ اس کو باندھ کے وہاں پہ رکھا گیا تھا، اس قدر سختی سے کسی انسان کو باندھا گیا ہو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. مجموعۃ یداہ الی عنقہ، اس کے ہاتھ اس کی گردن کی طرف بندھے ہوئے تھے، ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھا گیا تھا. ما بین رکبتیہ الی کعبیہ بالحدید، اس کے گھٹنوں کے درمیان سے لے کر اس کے ٹخنوں تک کا جو اس کا حصہ ہے وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. قلنا، ہم نے کہا ویلک ما انت، تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کیا چیز ہے؟ قال قد قدرتم علی خبری، تو اس نے کہا میری خبر پانے کا تمہیں موقع مل گیا ہے، میری باتیں تمہیں معلوم ہو جائیں گی، ان کے صبر سے کام لو، اب تم آ گئے ہو، تمہیں میرے بارے میں پتہ چل جائے گا میں کیا چیز ہوں. فاخبرونی ما انتم، تم مجھے بتاؤ کہ تم کیا ہو، تم کون لوگ ہو؟ قالوا، کہنے لگے نحن اناس من العرب، ہم عربوں میں سے چند لوگ ہیں. رکبنا فی سفینۃ بحریہ،
ہم ایک بڑے جہاز میں سوار ہوئے، فصادفنا البحر حين اغتلم، ہم سمندر میں اس وقت اترے جب سمندر جوش میں تھا، جب سمندر میں طوفان بپا تھا، فلعب بنا الموج شهرا، تو موجیں ہمارے ساتھ 1 مہینہ کھیلتی رہیں، کبھی ادھر لے گئیں کبھی ادھر لے گئیں۔ ثم رفعنا الى جزيرتك هذه، پھر ہم نے تمہارے اس جزیرے میں پناہ لی، ہم ادھر چلے آئے۔ فجلسنا في اقربها، تو ہم اپنے جہاز کی کشتیوں میں بیٹھے، فدخلنا الجزیرہ، اور اس جزیرے میں داخل ہو گئے۔ فلقیتنا دابۃ، تو ہمیں یہ جاندار چیز ملی، اہلب کثیر الشعر، جس کے موٹے موٹے بال ہیں، بہت زیادہ بال ہیں، لا یدری ما قبلہ من دبرہ من کثرت الشعر، بہت زیادہ بالوں کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا کہ اس کا اگلا حصہ کون سا، اس کا پچھلا حصہ کون سا ہے۔ فقلنا ویلک ما انتی، تو ہم نے اس چیز سے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کیا چیز ہے؟ تو اس چیز نے کہا انا الجساسہ، کہ میں تو جساسہ ہوں۔ ہم نے کہا وہ مل جساسہ، جساسہ کیا ہوتا ہے؟ جساسہ ان کے میں جاسوسی کرنے والی ہوں، خبریں لینے والی ہوں۔ اور یہ جو جاندار تھا یا جاندار چیز تھی، یہ دجال کے لیے خبریں اکٹھی کیا کرتی تھی، تو اسی لیے اس کا نام کیا تھا؟ جساسہ۔ قالت، تو اس جساسہ نے کہا اعمدوا الى هذا الرجل في الدير، کہ اس محل میں آدمی ہے، اس آدمی کی طرف جاؤ، اس کا قصد کرو، اس کے پاس پہنچو۔ فإنه الى خبركم بالاشواق، اسے تمہاری خبروں کا بڑا شوق ہے۔ فاقبلنا الیک سراعا، تو ہم جلدی سے تیرے پاس آ گئے ہیں۔ وفزعنا منها، اور ہمیں اس جاندار سے ڈر لگ رہا تھا۔ ولم نأمن ان تكون شیطانا، اور ہم اس بات سے امن میں نہیں تھے کہ وہ شیطان کی مؤنث ہو، وہ مادہ شیطان ہو۔ ہمیں خطرہ یہ ہے کہ وہ شیطان ہے لیکن مذکر نہیں، مؤنث، نر نہیں، مادہ۔ فقال، تو اب اس آدمی نے کہا جو محل میں تھا، اخبرونی عن نخل بیسان، مجھے شام کے شہر بیسان کے کھجوروں کے درختوں کے بارے میں بتاؤ۔ قلنا، ہم نے کہا، عن ای شأنها تستخبر، بیسان کے کھجوروں کے درختوں کی کس چیز کے بارے میں تم معلومات لینا چاہتے ہو؟ قال اسألکم عن نخلها هل یثمر، میں تم سے بیسان شہر کے کھجوروں کے درختوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا وہ پھل دیتے ہیں؟ قلنا له نعم، ہم نے اس سے کہا بالکل وہ پھل دیتے ہیں۔ قال اما انه یوشک الا تثمر، تو اس آدمی نے کہا کہ جان لو، خبردار ہو جاؤ کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب بیسان کے کھجوروں کے درخت پھل نہیں دیں گے۔ قال اخبرونی عن بحیرۃ الطبریہ، اس نے دوسرا سوال یہ کیا کہ مجھے تبری جھیل کے بارے میں بتاؤ، بحیرہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ قلنا عن ای شأنها تستخبر، کہ اس تبری بحیرہ کے کس چیز کے بارے میں تم سوال کرنا چاہتے ہو، یعنی کہ اس کے بارے میں تمہیں کیا معلومات چاہیے؟ قال هل فيها ماء، اس نے کہا مجھے بتاؤ کہ اس تبری بحیرہ میں، اس تبری جھیل میں پانی موجود ہے؟ قالوا هي كثيرة الماء، تو ان لوگوں نے کہا اس میں تو پانی بہت زیادہ ہے۔ قال اما ان ماءها يوشك ان يذهب، اس آدمی نے کہا خبردار ہو جاؤ، سن لو یہ بات کہ اس کا پانی جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ قال اخبرونی عن عین زغر، اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پچھلی حدیث میں نبی علیہ السلام نے بتایا تھا کہ یاجوج ماجوج کے لوگ جب نکلیں گے تو اس تبری بحیرہ سے پانی پئیں گے، اور پہلے لوگ پانی پی لیں گے، آخری لوگوں کے لیے پانی نہیں بچے گا۔ آخری لوگ کہیں گے کہ لگتا ہے کہ یہاں پہ کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ اب تیسرا سوال اس آدمی کا جو محل میں موجود تھا، قال اخبرونی عن عین زغر، مجھے شام کے شہر زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ زغر شام میں ایک شہر ہے، وہاں پہ چشمہ ہے، اس کے بارے میں بتاؤ۔
قالوا عن ای شانها تستخبر، انہوں نے کہا کہ زغر کے چشمے کی کس چیز کے بارے میں تم سوال کرنا چاہتے ہو؟ قال هل فی العین ماء، کیا اس چشمے میں پانی موجود ہے؟ وهل يزرع اهلها بماء العین، کیا اس شہر کے باشندے اس چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ قلنا له نعم، ہم نے کہا ہاں بالکل پانی موجود ہے، یہ کثیرۃ الماء، اس چشمے میں پانی بہت زیادہ ہے، واهلها يزرعون من مائها، اور اس شہر کے باشندے اس چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ چوتھا سوال، قال اخبرونی عن نبی الامیین ما فعل، مجھے بتاؤ امی لوگوں کے نبی کے بارے میں کہ اس نے کیا کیا، اس کا کیا بنا۔ امی سے مراد کیا ہے؟ اہل مکہ۔ اہل مکہ وہ لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور یہودی عیسائی ان کو امی کہا کرتے تھے، کیونکہ یہودی عیسائی ان کے پاس آسمانی کتابیں تھیں تو اپنے آپ کو وہ اہل کتاب کہتے تھے کہ ہم تو پڑھے لکھے لوگ، ہمارے اوپر آسمان سے کتابیں نازل ہوئی ہیں، اور یہ مکہ کے لوگ امی ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے۔ تو وہ کہہ رہے، اب یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے کہ امیین کے نبی نے کیا کیا، تو مراد کون ہے؟ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ مکہ سے نکلے تھے، مکہ کی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ قالوا قد خرج من مکہ ونزل یثرب، تو تمیم داری اور تمیم داری کے ساتھیوں نے کہا کہ وہ نبی جو ہے مکہ سے نکل چکا ہے اور یثرب میں پڑاؤ ڈال چکا ہے۔ یثرب مدینہ کا پرانا نام، یعنی کہ مدینہ میں وہ پہنچ چکا ہے۔ قال، تو اس آدمی نے کہا اقاتلہ العرب، کیا عربوں نے اس نبی سے لڑائی لڑی ہے؟ قلنا نعم، ہم نے کہا بالکل۔ قال کیف صنع بہم، تو اس آدمی نے سوال کیا کہ اس نبی نے ان کے ساتھ پھر کیا کیا؟ فاخبرناہ، تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم نے اسے بتایا کہ انہ قد ظہر علی من یلیہ من العرب، کہ وہ ان عربوں پہ غالب آ چکا ہے جو اس کے قریب قریب ہیں، وَأَطَاعُوهُ، اور قریب کے عرب اس کی اطاعت کر چکے ہیں، اس کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، اس کے پیروکار بن چکے ہیں۔ قال لهم قد كان ذلك، اس آدمی نے کہا ایسا ہو چکا ہے، ان کے نبی آ چکا، لڑائیاں ہو چکی، اسے غلبہ مل رہا ہے۔ قلنا نعم، ہم نے کہا بالکل۔ قال، اس آدمی نے کہا اما ان ذاک خیر لهم ان یطیعوه، میری بات دھیان سے سن لو کہ ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اس آدمی کی اطاعت کر لیں، اس کو نبی مان لیں، اس کا کلمہ پڑھ لیں۔ وانی مخبرکم عنی، اب میں تم کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی کہ جتنے سوال میں نے کرنے تھے کر لیے، اب میں تمہیں اپنا تعارف کراتا ہوں، اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ انی انا المسیح، میں مسیح دجال ہوں۔ وانی اوشک ان یؤذن لی فی الخروج، اور بے شک وہ وقت قریب ہے جب مجھے نکلنے کی اجازت ملے گی، جب میرا ظہور ہوگا۔ فاخرج فاسیر فی الارض، میں نکلوں گا اور زمین میں چلوں گا۔ فلا ادع قریۃ الا حبطتها فی 40 لیلہ، میں کسی گاؤں کو، کسی شہر کو نہیں چھوڑوں گا مگر میں اس میں داخل ہو جاؤں گا، اس میں اتروں گا 40 راتوں میں، ان کے 40 راتوں میں دنیا میں جتنے بھی شہر ہیں ہر شہر میں میں جاؤں گا، غیر مکہ و طیبہ، مکہ اور طیبہ کے علاوہ۔ طیبہ سے مراد مدینہ ہے، لیکن اس نے مدینہ کے نام کیا لیا؟ طیبہ، اور طیبہ مدینہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ فہما محرمتان علیہ، وہ کہہ رہا ہے کہ مکہ اور طیبہ کے علاوہ ہر شہر میں جاؤں گا، مکہ اور طیبہ یہ میرے اوپر حرام کر دیے گئے ہیں، یہاں پہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کلتاہما، دونوں میرے اوپر حرام کر دیے گئے ہیں۔ کلما اردت ان ادخل واحدۃ او واحدا منہما، جب بھی میں ان میں سے کسی ایک میں داخل ہونا چاہوں گا تو استقبلنی ملکن، تو میرے سامنے ایک فرشتہ آ جائے گا، بیدہ السیف، جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، سلطن، تلوار ننگی ہوگی، یسدنی عنہا، وہ مجھے مکہ مدینہ میں داخل ہونے سے روکے گا۔ وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِّنْهَا مَلَائِكَةٌ يَحْرُسُونَهَا، اور
اس کے ہر راستے پہ فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کریں گے، مکہ کی بھی حفاظت کریں گے، مدینہ کی بھی حفاظت کریں گے، ان کے ہر راستے پہ، ان کے ہر بارڈر پہ، ان کے ہر مدخل پہ، ان کے ہر انٹری پہ فرشتے موجود ہوں گے جو اس کی حفاظت کریں گے، مجھے داخل نہیں ہونے دیں گے۔ قالت، حدیث بیان کرنے والی کون تھی؟ فاطمہ بنت قیس۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ کہے، وَطَعَنَ بِمِخْصَرَتِهِ فِي الْمِنبَرِ، اور اپنی لاٹھی کو ممبر پہ مارا۔ کیا الفاظ کہے؟ هَذِهِ طیبہ، کہ یہ ہے طیبہ جس میں تم بیٹھے ہوئے ہو، یعنی کہ دجال کہہ رہا تھا کہ میں مکہ اور طیبہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ 3 دفعہ آپ نے کہا، یعنی المدینہ، آپ مراد دے رہے تھے مدینہ کے، مدینہ جو ہے یہی طیبہ ہے۔ پھر آپ نے کہا الا هل كنت حدثتكم ذلك، خبردار کیا میں نے تم کو یہ باتیں بتائی تھی؟ یعنی کہ تمیم داری نے تو یہ باتیں اب بتائی ہیں، کیا یہ ساری باتیں میں تم کو پہلے بتا چکا ہوں؟ فقال الناس نعم، لوگوں نے کہا بالکل آپ یہ ساری باتیں بتا چکی ہیں۔ تو اسے پتا چلا کہ تمیم داری کی باتیں بالکل سچ تھیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تصدیق کی ہے۔ تمیم داری کے بیان کر دینے کے بعد بھی آپ نے تصدیق کی، اور یہ باتیں آپ تمیم داری کے بتانے سے پہلے بھی ذکر کیا کرتے تھے۔ فَإِنَّهُ أَعْجَبَنِي حَدِيثُ تَمِيمٍ، آپ نے فرمایا مجھے تمیم کی باتیں اچھی لگی ہیں، أَنَّهُ وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْهُ، کیونکہ تمیم کی باتیں ان باتوں کے مطابق ہیں جو میں تم کو بیان کیا کرتا تھا، عنہ دجال کے بارے میں، وعن المدینہ اور مدینہ کے بارے میں، ومکہ اور مکہ کے بارے میں۔ الا، خبردار، انہ فی بحر الشامی، کہ دجال شام کے سمندر میں ہے، یعنی کہ شام کے سمندر میں کچھ جزیرہ ہے وہاں پہ ہے، او بحر الیمنی، یا یمن کے سمندر میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات پوری نہیں بتائی گئی، یہ بتایا گیا کہ دجال شام کے سمندر میں ہے یا یمن کے سمندر میں ہے، یا پھر اللہ کے رسول کو بتا دیا گیا تھا، آپ کو معلوم تھا لیکن آپ نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کو پکا پتا چلے، تو آپ نے کہا کہ وہ شام کے سمندر میں ہے یا یمن کے سمندر میں ہے۔ لا، نہیں، بل من قبل المشرق، بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے۔ ما ہوا من قبل المشرق، وہ جو بھی ہے وہ مشرق کی جانب ہے۔ ما ہوا من قبل المشرق، وہ جو بھی ہے مشرق کی جانب ہے۔ ما ہوا، وہ جو بھی ہے۔ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ، اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے مشرق کی جانب اشارہ کیا۔ قالت، فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں فَحَفِظْتُ هَذَا مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے باقاعدہ طور پہ یاد کی ہے۔ تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پہ بھی ایمان لاتے ہیں، آپ کی ایک ایک حدیث پہ ایمان لاتے ہیں، آپ نے جو بھی بیان کیا آپ اس میں سچے ہیں۔ اور جو لوگ منکر ہیں وہ کبھی بہانہ کرتے ہیں جی دجال اگر اتنا بڑا فتنہ ہے تو اس کا تذکرہ قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ بے قرآن میں تو کئی چیزوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے دین 2 چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث، یعنی کہ جو چیز قرآن میں نہیں ہوگی کیا وہ آپ نہیں مانیں گے؟ کیا آپ کا اللہ کے رسول کے کلام پہ ایمان نہیں ہے؟ کیا آپ کا صرف اللہ کے کلام پہ ایمان ہے؟ دونوں پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اور ویسے بھی دجال کے بارے میں اشارے موجود ہیں، یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، اور اس قسم کی آیتوں میں دجال کی جانب اشارہ موجود ہے، قرآن میں اشارہ نہ بھی موجود ہو۔ اتنی احادیث کثرت سے جو متواتر کی حد تک پہنچتی ہیں بہت زیادہ ہیں، تمام لوگوں کا اس پہ اتفاق رہا ہے اور ہمارا بھی ان پہ ایمان ہے، اور ہم ان لوگوں سے بری ہیں جو نبی علیہ السلام کی کئی احادیث کے منکر ہیں، یا کئی احادیث میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، جیسا کہ جاوید احمد غامدی، امین احسن اصلاحی اور اس قسم کے دیگر لوگ۔ اس کے بعد باب نمبر 10، باب نزول عیسیٰ علیہ السلام، یہ باب ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بارے میں۔ پہلا باب تھا اس میں 2 چیزیں تھیں، دجال کا ظہور اور عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا۔ اب یہ الگ سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسپیشلی باب ہے
عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں سے نازل ہونے کے بارے میں۔ حدیث نمبر 58 قاف، یعنی کہ اس کو روایت کرنے والے امام بخاری بھی ہیں، امام مسلم بھی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما مقسطا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیہ ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قریب ہے کہ تم میں عیسیٰ بن مریم نازل ہوں حکمن، حکمران بن کر، مقسطن، عدل و انصاف کرنے والے حکمران بن کر۔ تو اس سے کیا پتا چلا عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے نبی بن کر نازل ہوں گے؟ نہیں، حکمران بن کر، اللہ کے رسول کی شریعت کے تابع ایک حکمران بن کر نازل ہوں گے۔ ویسے تو وہ نبی ہیں پہلے سے، لیکن جب اب نازل ہوں گے تو اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، ہمارے نبی کی شریعت پہ عمل کریں گے، شریعت محمدیہ کو اپنائیں گے۔ اس سے پتا چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئیں گے تو نبی علیہ السلام کی احادیث پہ عمل کریں گے، قرآن پہ عمل کریں گے۔ تو ہمیں بھی اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، جب اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے پھر اپنے مسلک کی طرف دیکھنا، اپنے بزرگوں کی طرف دیکھنا، اپنے پیروں کی طرف دیکھنا، اپنے قاری صاحب کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے۔ تو یہاں سے پتا چل گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے تابع حکمران بن کر نازل ہوں گے۔ اور کسی نے یہ سوال بھی کیا تھا تو سوال کا جواب یہاں پہ آ گیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لیوشکن، البتہ قریب ہے کہ ان ینزل، کے نازل ہوں، فیکم، تم میں، ابن مریم، مریم کے بیٹے، حکمن، مقسطن، عدل و انصاف کرنے والے حکمران بن کر، فیکسر الصلیب، تو وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، ویقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کریں گے، ویضع الجزیہ، جزیہ کو موقوف کر دیں گے، ویفیض المال، اور مال بہہ پڑے گا حتیٰ کہ اس کو کوئی بھی قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ جزیہ موقوف کر دیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب اسلام غالب تھا تو یہودیوں اور عیسائیوں کو اجازت تھی کہ یا مسلمان ہو جائیں یا پھر جزیہ دیں، ٹیکس دیں اور مسلمانوں کی رعایا بن جائیں اور انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے وہ کہیں گے کوئی جزیہ نہیں لوں گا، کوئی ٹیکس نہیں لوں گا، یا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام یہودیت عیسائیت کو باقی نہیں رہنے دیں گے، ان سے کہیں گے یا مسلمان بن جاؤ یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو۔ زاد فی روایت لہما، نبی علیہ السلام نے امام بخاری اور امام مسلم کی ایک روایت کے مطابق مزید یہ الفاظ بھی کہے ہیں کہ حتی تکون السجدۃ الواحدۃ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ ان دنوں میں ایک سجدہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں نعمتیں موجود ہیں ان سے بہتر ہوگا۔ اس زمانے میں اللہ کو ایک سجدہ کر لینا دنیا اور دنیا میں جتنے بھی خزانے ہیں، جتنا بھی مال ہے، ان سے بہتر ہوگا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 59 میم، اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم۔ عن جابر بن عبداللہ قال، جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک گروہ، یقاتلون علی الحق کی، وہ حق پہ رہتے ہوئے لڑتے رہیں گے، جہاد کرتے رہیں گے، ظاہرین الی یوم القیامہ، یہ قیامت تک غالب رہیں گے۔ قال، آپ نے فرمایا فینزل عیسی ابن مریم، تو عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے۔ یہ باب سے تعلق ہے کہ عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے، اتریں گے، فیقول امیرہم، تو ان کا امیر کہے گا، ان کا امیر؟ امت محمدیہ کا امیر۔ نبی علیہ السلام جس گروہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ حق پہ رہے گا، لڑتا رہے گا، اس گروہ کا امیر کہے گا، کس سے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے، تعالی، آپ آئیں، صلی لنا، ہمیں نماز پڑھائیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، نماز کا ٹائم ہوگا، تو مسلمانوں کا امیر عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا آپ آگے بڑھیں، ہمیں نماز پڑھائیں، ہمارے امام بنے۔ فیقول، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے لا، نہیں نہیں نہیں، ان بعضکم علی بعض امراء تکریمت اللہ ہادی الامہ، کہ تم میں سے بعض پہ امیر بنے گا، میں نہیں بنوں گا،
تم میں سے ایک دوسرے پہ امیر بنے گا، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو شان دی ہے، جو مقام دیا ہے، اس کے پیش نظر تم ہی میں سے ایک دوسرے کا امیر بنے گا۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام اس پہلی نماز کے موقع پہ کہیں گے، بعد میں وہ خلافت کی حکمرانی کی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں احادیث ہیں، اور جن سے واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نازل ہونا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بارے میں ایک حدیث نہیں ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، بہت زیادہ ہیں، متواتر کی حد تک ہیں۔ یہ لوگ کس کس حدیث کا انکار کریں گے؟ ان کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور مرنے سے پہلے پہلے پکا مومن اور مسلمان بن جانا چاہیے۔ مسلمان وہ نہیں ہے جو اپنی مرضی کی چیزیں مان لے اور جن کے ماننے کو دل نہ چاہے ان کو ترک کر دے۔ مسلمان وہ ہے جو ہر چیز پہ ایمان لائے جس پہ ایمان لانا واجب ہے۔ آخری حدیث جس کا اس کتاب سے تعلق ہے وہ بھی جلدی سے پڑھ لیتے ہیں۔ باب نمبر 11 ہے۔ باب کیا؟ باب طلوع الشمس من مغربها، سورج کا مغرب کی جانب سے نکلنا۔ سورج عام طور پہ کدھر سے نکلتا ہے؟ مشرق سے، تو پھر ایک دن آئے گا سورج نکلے گا مغرب سے، اس کے بارے میں حدیث ہے۔ حدیث نمبر 60، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے اپنی مغرب کی جانب سے، یعنی کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے یہ کام ہوگا کہ سورج مغرب کی جانب سے نکلے گا، مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا۔ فَإِذَا طَلَعَتْ، تو جب وہ نکلے یعنی کہ مغرب کی جانب سے، فَرَآهَا النَّاسُ، اور لوگ اس کو دیکھ لیں گے، آمنوا اجمعون، تب سب لوگ ایمان لے آئیں گے۔ فَذَلِكَ حِينَ، اور یہ اس وقت ہوگا جس وقت لا ينفع نفسا ایمانها، جس وقت کسی بھی انسان کو، کسی بھی ایسے انسان کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، لم تکن آمنت من قبل، جس نے پہلے ایمان قبول نہیں کیا، او کسبت فی ایمانها خیرا، یا جس نے پہلے اپنے ایمان میں کوئی خیر کا کام نہیں کیا۔ جو پہلے ایمان لے کر نہیں آیا اسے ایمان لانا کو فائدہ نہیں دے گا، جو پہلے نیکیاں نہیں کرتا تھا اب نیکیاں کرنے کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اب نشانی قیامت کی سامنے آ چکی، سورج مغرب سے نکل چکا، سورج جو ہے مغرب کی جانب سے طلوع ہو چکا۔ حدیث میں مزید اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یہ بیان کرنے کے لیے کہ قیامت کس قدر اچانک واقع ہوگی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ وَلَا يَطْوِيَانِهِ، کہ البتہ یقیناً قیامت قائم ہوگی اس حال میں کہ دو آدمیوں نے کپڑا کھول رکھا ہوگا، پھیلا رکھا ہوگا، اس کو دیکھ رہے ہوں گے بے کرنے کے لیے، سودا کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت قائم ہو جائے گی اور وہ اپنی بے مکمل نہیں کر سکیں گے۔ فرمایا یقیناً قیامت قائم ہوگی اس حال میں کہ دو آدمی اپنے کپڑے کو آپس میں پھیلا چکے ہوں گے، کھول چکے ہوں گے، فلا یتباینہ، وہ اس کپڑے کی بے نہیں کر سکیں گے، ولا یطویانہ، اور نہ ہی اس کو لپیٹ سکیں گے۔ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ انصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ، اور البتہ یقیناً قیامت قائم ہوگی اس حال میں کہ ایک آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر آئے گا لیکن اس کو پی نہیں سکے گا، اسے چکھ نہیں سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلِيقُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ، اور البتہ یقیناً قیامت قائم ہوگی اس حال میں کہ ایک آدمی اپنے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا، اپنے حوض کو ٹھیک کر رہا ہوگا، فلا یسقی فیہ، اس میں اس کو پانی پینے کا موقع نہیں ملے گا کیونکہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ، اور قیامت قائم ہوگی وَقَدْ رَفَعَ أُكْلَتَهُ، جبکہ ایک آدمی نے اپنا لقمہ اپنے منہ کی طرف اٹھایا ہوا ہوگا، وَقَدْ رَفَعَ أُكْلَتَهُ لَا فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهَا، وہ اس لقمے کو کھا نہیں سکے گا۔ اللہ اکبر، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں قیامت کتنا بڑا واقعہ ہے، قیامت کتنی عظیم شے ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارا اختتام اور ہمارا خاتمہ خیر پہ کرے، اللہ تعالی ہمیں ایمان پہ توحید پہ فوت کرے، اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر عذاب جہنم سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں قیامت کے اور دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے،
اللہ تعالی ہمیں ایک ایک صحیح حدیث پہ ایمان لانے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں ایک ایک قرآن کی آیت پہ ایمان لانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔